بولیے اسی وقت فرض وہ عمل ہوتا ہے جس کے پیچھے اللہ کا اور اس کے محبوب کا حکم. ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ ہم پر کیا ہے؟ بولو اونچا بول دے. فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ اللہ نے 750 کے لگ بھگ نماز قائم کرنے کا حکم، تو چونکہ نماز کا حکم آ گیا کہ قائم کرو، اس لیے ہم پر کیا ہو گئی؟ بولو فرض. فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. کہیں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یہ جو جگہ جگہ حکم دیا ہے نا، اس حکم نے اس عمل کو، عمل صلاۃ کو، عمل نماز کو ہم پر کنکلوسیو کر دیا، کمپلسری ہو گیا، اس کو کمپسٹیٹ کر دیا گیا، یہ مست ہو گیا، واجب ہو گیا، ہم پہ فرض ہو گیا. اور نماز فرض کیوں ہوئی؟ کہ اللہ کا بولو یہ موقف آج کی اس گفتگو میں آپ کو سمجھانا. اب دیکھیے 5 وقت کی فرض ہے، کیا تہجد بھی نماز نہیں ہے؟ بولے نماز ہے. چاشت، ابابین، اشراق، صلاۃ الخوف، کئی نمازیں ہیں نا، فقہ پڑھیں، کئی قسمیں نمازوں کی، وہ ہم پر کیوں فرض نہیں؟ تہجد کیوں فرض نہیں؟ کہ ہمیں حکم نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھی، حضور تہجد بھی پڑھتے تھے کیونکہ انہیں حکم تھا، ہمیں حکم نہیں ہے. اب حکم کی کیپیسٹی بھی بتا دی، ویلاسٹی اور اس کی کیپیسٹی. اس کی کیپیسٹی اور دائرہ کار یہ ہے کہ جس کو حکم آئے انہیں پر وہ عمل فرض ہوتا ہے، کیونکہ نماز کا حکم ہی مسلمان کو ہے. اس لیے نماز کس پہ فرض ہوئی؟ بولو کافر بھی تو اسی کے بندے ہیں، یہودی، ٹھیک ہے، عیسائی، لیکن ان پر اس کو فرض نہیں کیا. کیوں؟ کہ یہ حکم کن کے لیے تھا؟ بولو. تو اس کا ایک دائرہ کار تھا، اس کو لمیٹڈ رکھا، اس عمل کو کوٹیبلٹی میں رکھا، اس عمل کو اللہ رب العزت ایک خاص دائرہ کار میں رکھا. تو جن کو حکم آیا انہیں پر فرض ہوا، اور جس کا حکم آیا وہی عمل ہم پر بولو فرض ہوا. ایک بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلے. حج فرض ہے، کیا سب پر فرض ہے؟ بولیے. اب میں دائرہ اور تھوڑا لمیٹڈ کر دوں. نماز ٹوٹیلٹی کے ساتھ کل مسلمانوں کے لیے فرض ہے. بیمار ہو جائے تب بھی پڑھے گا، بے شک اشارے سے پڑھے، بیٹھ کے پڑھے، اللہ نے معاف نہیں کی، کسی نہ کسی اسلوب سے اس کو ادا کرنا. لیکن حج بیت اللہ اللہ نے تمام مسلمانوں پر فرض بولو نہیں کیا، اس کے لیے اور دائرہ محدود لمیٹڈ کر دیا. وہ حکم آیا صاحب استطاعت کو. بولیے کس کو؟ صاحب استطاعت کو، جو اس کی توفیق رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صاحب استطاعت کے لیے لازم ہے، اسے اللہ کا حکم ہے کہ وہ کعبے کا حج کرے. تو کعبے کا حج کس پر فرض ہوا؟ بولیے صاحب استطاعت. صاحب استطاعت میں بالغ ہونا شرط، اس کے لیے مسلمان ہونا شرط، مالی حیثیت ہونا شرط، انٹرنیشنل سطح پر اس پر کوئی پابندی عائد نہ ہو. مثال کے طور پر ابھی کرونا کے ایام تھے، تو کرونا جیسی بیماریوں میں جہاں فلائٹس بند تھیں، ان حالات میں جب انٹرنیشنل سطح پر کوئی پرابلم بن جائے تو حج کا عمل ساقط ہو جائے. اسی طرح بیمار تھا، مریض ہو جائے تو اس پر فرض نہیں رہتا. آپ نے دیکھا کہ صاحب استطاعت کو حکم ہے، تو جس کو حکم ہے اسی پر وہ عمل بولو فرض ہے. اسی طرح ہم سارے مسلمان بیٹھے ہیں، تو کیا زکوٰۃ سب پہ فرض ہے؟ بولیے نہیں فرض. زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے. صاحب نصاب، صاحب نصاب کے لیے 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی، یا اتنی حیثیت، اتنی مالیت. اور پھر ایک اور بڑی اہم شرط ہے کہ مال کو ایک حالت میں پڑے ہوئے 1 سال گزرنا بھی شرط ہے. پورا سال اس پر گزرے تو پھر زکوٰۃ کے لیے اسے دو. زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. زکوٰۃ اس پر لازم ہے جس کا مال ایک حالت میں اگر خرچ ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ لاگو نہیں. اگر اس کی شکل بدل جائے، حیت بدل جائے. تو آپ نے دیکھا زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے.
جس کو حکم ہے اسی پر فرض ہے، اس کے لیے بھی لمیٹڈ دائرہ ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا آپ خلیفۃ رسول ہیں، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کو زندگی میں کبھی زکوٰۃ دیتے نہیں دیکھا۔ مولا علی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو زندگی میں کبھی ہم نے زکوٰۃ دیتے نہیں دیکھا۔ مولا کائنات نے فرمایا میں نے زندگی بھر خود کو کبھی صاحب نصاب بننے نہیں دیا، میں نے اس سطح پر کبھی مال کلیکٹ ہی نہیں کیا، جمع ہی نہیں کیا، میں نے بڑولے نہیں پڑے، میں نے بینک بیلنس نہیں بنایا، میں نے اکٹھا نہیں کیا، میں نے ڈھیر نہیں لگایا۔ تو جس کی اس کیپیسٹی میں نصاب پر پہنچے گا تو اس پر فرض ہوگا، اس لیے میں نے کبھی جوڑا ہی نہیں۔ تو کیا کرتے ہیں، اللہ دیتا جاتا ہے، اس کی مخلوق میں بانٹتے چلے جاتے ہیں، ہم جمع نہیں کرتے۔ عید کا دن تھا، عید کا دن 2 بکرے ذبح کیے مولا کائنات، زندگی بھر 2 کیے، کیونکہ انہیں آقا کا حکم تھا علی میں بھی 2 دیتا تھا، ایک اپنی طرف سے ایک امت کے غریبوں کی طرف سے، اور تو بھی 2 دیا کر، ایک میری طرف سے ایک اپنی طرف سے۔ مولا کائنات حضور کی طرف سے بھی دیتے، دونوں بکرے لوگوں کو کھلا دیے عید کے دن، خود رات کے بچے ہوئے خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کے عید الاضحیٰ کے دن کھا رہے ہیں، آنے والوں کو گوشت کھلا رہے ہیں اور خود خشک ٹکڑے رات کے بچے ہوئے بھگو کر کھا رہے ہیں۔ ارے جن کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، جن کے نام کی مشکل کشائی کا اظہار کرتے ہو، جو اتنی بڑی ہستی ہیں، اتنا بڑا نام ہے، اتنی بڑی پرسونالٹی ہے، آئیڈینٹی ہے، ڈگنیٹی ہے، معاشرے کے اندر جن کا تشخص ہے، جن کا نام نہ آئے تو خلافت کا دور مکمل نہیں ہوتا۔ وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ خود رات کے بچے ہوئے خشک ٹکڑے بھگو کے کھا رہے ہیں۔ 2 سوالی آ گئے، حضرت عید کا دن ہے، آپ جو کھا رہے ہیں ہمیں بھی کھلا دیں۔ آپ نے فرمایا میرا کھانا تم نہیں کھا سکو گے، تمہیں اچھا چاہیے، سامنے دروازہ ہے اس کو ناک کرو، تمہیں اچھی شے مل جائے گی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، امام حسین علیہ السلام ایک پیالے میں 2 بندوں کا گوشت ڈال کے لے آئے، پکا ہوا گوشت، وہ لے کر کہتے ہیں اگر ایک پیالے میں تھوڑا سا اور مل جائے تو وہ جو سامنے بابا جی بیٹھے ہیں وہ رات کے خشک ٹکڑے بھگو کے کھا رہے ہیں، اگر ان کے لیے بھی تھوڑا مل جائے۔ تو امام حسین کی آنکھ میں آنسو آ گیا، آپ نے فرمایا نادانو یہ اسی بابے کا تو گھر ہے، خالی ہے، آنے والوں کو سخی بن کر عطا فرماتے ہیں اور خود رات کے بچے ہوئے ٹکڑے کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ یہ فقر اضطراری نہیں ہے، یہ فقر اختیاری ہے۔ وہ چاہیں تو کائنات کو پیر کی ٹھوکر کے ساتھ سونا بنا کے قدم میں ڈھیر، اختیار یہ ہے، معیار یہ ہے، سٹیٹس آف دا لائف یہ ہے، زندگی میں مقام اور منصب اللہ نے یہ عطا فرمایا۔ تو بات کر رہا تھا کہ جس کو حکم آیا عمل بھی بولو اسی پر فرض ہوا۔ بس یہ موقف ہی آج سمجھانا میں نے آپ کو۔ ایک مثال اور لے لیتے ہیں، میں ارکان اسلام سے مثال دیتا ہوں جو کہ ہم پر عمل کمپسٹیٹ ہوئے۔ ارکان اسلام میں سے پھر ایک عمل، ایک پریکٹس جو ہے وہ روزے کی ہے۔ روزہ سال میں کتنے مہینے ہیں ہمارے؟ 12۔ بولو کتنے؟ 12۔ یہ سارے مہینے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو کیا 12 مہینے روزہ فرض ہے؟ جب سارے مہینے اس کے ہیں تو پھر ایک مہینہ کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ حکم ہی ایک ماہ کا ہے۔ قرآن پاک میں آیا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، شہر ایک مہینے کو کہتے ہیں، شہور نہیں آیا کیونکہ اس کی کیپیسٹی اور حکم کا دائرہ کار ایک ماہ کا تھا، اس لیے ایک ماہ میں فرض ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک مہینے کے روزے ہم پر کر کے فرض کر دی۔ آپ نے دیکھا کہ جس عمل کا حکم آ گیا وہی عمل بولو امت پر فرض ہو گیا، اور جن کو حکم آیا انہی پر وہ عمل بولو فرض ہو گیا۔ 4 فرائض میں نے ارکان اسلام میں سے پریکٹسز کے طور پر آپ کے سامنے رکھے۔ اب آ جائیں، جب آپ موقف سمجھ گئے اس آیت کی طرف جو میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے بنی نوع انسان کو حکم دے دیا کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے۔ سبحان اللہ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بولو اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ حکم دیا۔ اونچا بول دے، حکم دیا۔
تو والدین سے حسن سلوک کرنا پھر نفلی عمل ہوا نا، فرض ہوگا۔ شاباش، یہی میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ آپ امتحان میں پاس ہو گئے، اور میں چاہتا ہوں کہ بات وہ ہے جو سمجھ آ جائے۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو گھنٹہ ڈیڑھ ہمیں بھی کپڑے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو میں تھوڑے وقت میں آپ کو کک پہ چڑھا کے ایک ہی نقطہ آج کی گفتگو میں سمجھانے آیا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا، جیسے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اسی رب نے اسی قرآن میں آمینہ کے لال کے سینے پر جو قرآن نازل کیا، اللہ فرماتا ہے سنو والدین سے حسن سلوک کرنے کا، اے انسانوں میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ جس رب نے نماز کا حکم دیا، اسی رب نے والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے جیسے نماز ہماری آپشن میں نہیں چھوڑی، روزہ ہماری آپشن میں نہیں چھوڑا، زکوٰۃ ہماری آپشن میں نہیں چھوڑی، یہ آپشنل عمل نہیں ہے، کمپلسری ہے، مست ہے، واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ والدین سے حسن سلوک کرنا اللہ نے نہ میری ڈسپوزل پہ چھوڑا، نہ آپ کی ڈسپوزل پہ چھوڑا۔ اللہ فرماتا ہے جب انہیں تیری ضرورت ہو ہر شے چھوڑ کے پہلے ان کی نوکری کیا کر۔ تو والدین سے حسن سلوک کرنا پھر کون سا عمل ہے؟ بولو شاباش، اونچا بول دے۔ میرا دل ٹھنڈا ہو گیا کہ آپ کو میرا موقف سمجھ آ گیا۔ ان سے حسن سلوک کرنا کیونکہ فرض عمل ہے، تو فرض کبھی بھی بندے کی ڈسپوزل پر نہیں ہوتا۔ لیکن جڑے معاشرے چ اسی رہ رہے ہیں نا، اسی والدین نال حسن سلوک کرن نوں اپنی ڈسپوزل تے رکھے۔ میں ثابت کروں، بھئی ماں باپ کا پیغام آیا تھا، تمہیں بلا رہے تھے، تمہیں یاد کر رہے تھے، ملنے نہیں گئے، یار ٹائم نہیں لگ سکیا، سارا دن دکان کو جانے نہیں چھٹی، گاہک بڑے آ گئے سن، آج کم بڑا سی تو میں جا نہیں سکے، آج گھر مہمان آ گئے تھے، آج ذرا سفر پہ نکل گئے تھے، ان کی زیارت پر میں نہیں جا سکا۔ بھئی انہیں تمہاری ضرورت تھی، وہ بلا رہے تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے، تمہیں یاد کرتے تھے، تم گئے نہیں بس آج نہ کام بڑا تھا، بس جا نہیں سکا۔ ایمانداری سے بتائیں، جب ہمیں ٹائم ملتا ہے ہم ان کی خدمت کے لیے تب جاتے ہیں، جب ہمیں وقت ملتا ہے ان کی زیارت کے لیے تب جاتے ہیں۔ ارے نادان انسان، اللہ نے تیرے اختیار تیرے ڈسپوزل پہ رکھا ہی نہیں کہ جب تیرے پاس ٹائم ہو تو پھر ان کی خدمت کے لیے جا۔ نہیں، قرآن اٹھا کے پڑھے۔ اللہ فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ سورۃ الجمعہ ہے، اے ایمان والو جب تمہیں جمعہ کے لیے آواز دی جائے اللہ کے ذکر کے لیے دوڑے دوڑے آیا کرو۔ فاسعوا، سعی کرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف اس کے ذکر کے لیے آؤ۔ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، شٹر ڈاؤن کر دو۔ پروردگار گاہ کھڑے ہیں، ورنہ کھڑے ہیں، اذان ہو گئی ہے، کاروبار چھوڑ دو۔ جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، اس دوران کوئی کام کرنا حرام ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، کاروبار ترک کر دو، شٹر ڈاؤن کر دو۔ اگر مال بکنے کا پڑے تو پڑا رہے، جمعے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اسے تلاش کرو۔ لیکن جمعے کے ڈیوریشن میں، ٹائم پیریڈ میں آپ کو مسجد میں آنا ہے، جس طرح اللہ نے لازم کیا اس دوران کاروبار کرنا حرام ہے۔ اسی رب نے کہا ہے کہ جب ماں باپ ضعیف ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، انہیں اٹھا کے بٹھانے والا کوئی نہ ہو، دوائی پلانے والا کوئی نہ ہو، انہیں چلا کر واش روم لے جانے والا کوئی نہ ہو، انہیں لعاب اور تھوک کروانے والا کوئی نہ ہو، ان کا جی چاہتا ہے کہ کوئی بازو سے پکڑ کے مجھے سیر کروائے، تھوڑی دیر گلیوں میں گھمائے، مجھے پھرائے۔ اللہ کی قسم جب انہیں تمہاری ضرورت ہو اس دوران کاروبار کرنا حرام، اس دوران اپنے اڈے پہ بیٹھے رہنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حق کے فوری بعد روئے زمین پر تیری تجارت کا حق بعد میں ہے، تیرے ڈیرے کا حق بعد میں ہے،
تیری بھینسوں اور جانوروں کا حق بعد میں ہے، تیری دکان کی کمائی کا حق بعد میں ہے، حتیٰ کہ تیرے بیوی بچوں کا حق بھی بولو بعد میں ہے، یتیموں غریبوں مسکینوں بیواؤں دکھیوں پریشان حالوں کا حق بھی بعد میں ہے، پڑوسیوں کا حق بھی بعد میں ہے۔ اللہ کے رسول کے حق کے فارغ بات روئے زمین پر پہلا حق ماں باپ کا۔ This is the Holy Quran. This is the thought of Quran. These are verses of Quran. This is the Quranic law. یہ قرآن کی آیتیں ہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ سنو، اللہ فرماتا ہے بابود اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ کس کا حق بیان ہوا بولو؟ اللہ کا۔ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کس کا حق بیان ہوا؟ اللہ کا۔ اللہ کے دونوں حق بیان کرنے ہونے کے بعد اللہ نے آگے نہ کسی نماز کا حق بیان کیا، نہ روزے اور حج اور زکوٰۃ کا حق بیان کیا۔ اس کے بعد کون سا حق ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب میری عبادت سے فرصت ہو جائے تو پہلے ماں باپ کے قدموں میں جا کے ان کی نوکری۔ سبحان اللہ۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں اگر تقسیم کار کرنے پہ آ جاؤں تو there is a big difference between two personalities, two identities and two dignities. شخصیات میں فرق ہوتا ہے، پریکٹسز میں فرق ہوتا ہے۔ فرق سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے۔ ہمیں ایک بندہ بیٹھا ہے جس کی دودھ دہی کی دکان ہے، وہ چابیاں جیب میں ڈال کے فجر پڑھنے آیا تھا۔ فجر پڑھ کے مسجد سے نکل کر ایمانداری سے بتائیں کہاں جاتا ہے؟ دکان پہ۔ ایک کا ڈیرا ہے، اس نے فجر پڑھی بالٹی اٹھائی کہاں چلا گیا؟ اس نے صبح صبح بھینسیں نکالنی ہے، جانور نکالنے ہیں، دودھ دونا ہے، دودھ بکنا ہے، وہ ادھر چلا گیا۔ ایک کو ڈاکٹر نے کہا تھا صحت کی مینٹیننس کے لیے، صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے 2-4 کلومیٹر پیدل سفر کرنا ہے، اس نے فجر پڑھی تسبیح ہاتھ میں لی، کہاں چلا گیا بولو؟ صحت کے لیے، اپنی صحت کی مینٹیننس کے لیے واک کے لیے چلا گیا۔ بولے ہم میں سارے ایسے نہیں بیٹھے ہوئے؟ بولو تو صحیح۔ اب میں قرآن کی ترتیب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میری عبادت کے بعد after performing my prayer، جب میری عبادت کر چکو، میری نماز پڑھ چکو، اس کے بعد مولا مصلی سے فارغ ہو گئے، ڈیرے چلے جائیں، فرمایا نہیں ٹھہرو۔ پروردگار بالٹی اٹھا لے، فرمایا نہیں۔ پروردگار دکان پہ چلے جائے، فرمایا نہیں۔ جاب پہ چلے جائے، فرمایا نہیں۔ تیرے بچوں کا حق ابھی بات میں ہے۔ مولا کہاں جائیں؟ فرمایا مسجد سے نکل کر پہلے ماں باپ کے قدموں میں جا کے ان سے پوچھ میرے لائق کو نوکری دے۔ یہ قرآن دی ترتیب ہے یا میں دسی ہے؟ اونچا بول چھوڑو۔ 1500 سال پہلا بیان کی تھی، سانو کیوں اس ترتیب کا پتہ کوئی نہیں؟ کیونکہ سارا رشتہ جو قرآن نال کٹ جو بھی سب 5 منٹ موبائل، میرا موبائل 5 منٹ سرانے کے نیچے چھپ جائے، چادر میں لپٹ جائے، نظر نہ آئے، میں گھر میں گالیاں دوں، میں بیوی بچوں کی خیر نہ چھوڑوں، میرا موبائل، میرے واٹس ایپ، میری فیس بک، میری یوٹیوب، میں نے ابھی کام کرنا تھا، میرے میسیج آنے تھے، میرا پیغام ابھی ریموٹ کنٹرول نہیں مل رہا، کہاں چلا گیا؟ 5 منٹ نظر نہ آئے۔ بے-چینی کی یہ کیفیت گھر میں طوفان کھڑا کر دیا جائے، 5 دن گھر میں قرآن نظر نہیں آتا، نہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، نہ میری بیٹی پڑھ رہی ہے، نہ وہ ایک بوڑھی اماں گھر میں ہے وہ پڑھتی ہے۔ وہ روز 5 سپارے ختم کر دیے کہ میں روز کوڑوں نہیں گزر جانا، اسے ماں دی کوڑوں پیار لینا، کوڑوں نہیں لگ جانا، قرآن نہیں پڑھتا۔ آج جس بچے کے ہاتھ میں 1.5 لاکھ کا موبائل پکڑایا ہے، کبھی رات کو اٹھ کے چیک کیا کر وہ نیٹ پہ دیکھتا وہ کرتا کیا ہے، اس کا یوز کیسے کرتا ہے۔ جس کو 1.5 لاکھ کی موٹر بائک لے کے دی ہے، ون ویلنگ کر کے کہیں لوگوں کی زندگیاں بے آرام اور غیر محفوظ تو نہیں کرتا ہے۔ ارے ہم زندگی بھر جن کو پکڑ کر بازو سے اس محفل مغفرت میں نہیں لا سکے، اور جس اولاد کو پکڑ کر مسجد تک نہیں لا سکے، جب تو زندہ تھا تیرے مرنے کے بعد تیری قبر پہ آ جائے گا اور روز آ کے پڑے گا۔ How is it possible؟ یہ ممکن بولو جس سے تیرے ہوتے ہوئے ڈر نہیں تھا، تیرے جانے کے بعد اس کا ڈر تو اتر جائے گا۔ آج ضرورت ہے اپنی نسلوں کو، اپنی نسلوں کو
اور میں ہرگز یہ میسج نہیں دینے آیا کہ اپنے بچوں کو صرف مدرسے میں لے جاؤ اور مدرسے میں چھوڑ دو اور پھر مدرسے والوں کی روٹیاں ان پہ سلسلہ چلے. نہیں، میں صرف یہ تعلیم نہیں دینے آیا. اپنے بچے کو سائنسی علوم سے بھی آگاہ کرو. اپنے بچے کو MSc بوٹنی بھی کرواؤ، MSc زوالوجی بھی کرواؤ، انجینئرنگ کرواؤ، ان کو MBA کرواؤ، ان کو MBBS کرواؤ، ان کو MPhil کرواؤ، PhD ڈاکٹر بنواؤ، لیکن خدا کے واسطے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا دین بھی سکھاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پر صغیر کو نظر لگ گئی تھی انگریز کی. انگریز نے دو شخصیات دیکھی تھی. بولیے کتنی؟ ایک علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اور ایک قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ. یہ دو شخصیات دیکھی تھی انگریز نے، اور اس نے طے کر لیا تھا کہ میں نے دوسرا اقبال پیدا نہیں ہونے دینا، میں نے دوسرا قائد اعظم اس قوم میں بننے نہیں دینا. وہ کامیاب ہو. آپ پوچھیں گے کیسے؟ 1300 سال کی اسلامی تاریخ میں کالج، یونیورسٹی اور مدرسے کی تعلیم اکٹھی تھی. وہ دیکھتے تھے اقبال PhD ڈاکٹر بن کے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، اور جب اپنوں میں جاتا ہے انہیں کہتا ہے کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہمارے اندر آتا ہے تو کہتا ہے کہ ہندوستان میں دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو ایک مسلم. دو قومی نظریہ دیتا ہے، ہمیں ڈسکنیکٹ کرتا ہے. مسلم اور ہیں، ہندو اور ہیں، اور جب اپنوں میں جاتا ہے انہیں کہتا ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تب خاک کاشگر، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا. وہاں اتحاد امت کی دعوت دیتا ہے. کیونکہ اقبال دین بھی پورا پڑھ کے آیا تھا اور دنیا بھی ساری اسٹڈی کر کے آیا تھا. تو جس کے پاس یہ دونوں علوم ہوں وہ دنیا میں بیٹھے ہر فرد کے سوال کا جواب بولو. آج 98% بچے سائنس کے طالب علم ہیں، تو خالی مدرسے کا بچہ ان کے سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ ان کی ذہن سازی کیسے دے گا؟ وہ کیوں مسجد سے باغی ہے جوان؟ وہ کیوں آپ کی مجلس میں آنا گوارا نہیں کرتا؟ اسے پتا ہے میری پیاس نہیں بجھتی. کسی کی پیاس بجھے تو بولیے وہ کنویں پر آتا ہے کہ نہیں؟ وہ دریا کے کنارے پہنچتا کہ نہیں پہنچتا؟ آج اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو دونوں طرح کی تعلیمات، 3 چیزیں ضروری ہیں. سائنٹیفک ایسپیکٹس، نمبر 2 پریکٹیکل لائف، اپنی زندگی میں اسلام نافذ کرے. جب نافذ کر کے پھر مذہب سیکھ کر سامنے آئے گا، اس کی زبان سے یوں اثر ہوگا. اقبال نے کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. پھر اثر کرے گی بات، پھر دلوں کو مولے گی. یہ انگریز کی سازش تھی. اقبال نے، انگریز نے دیکھا یہ قائد اعظم دبلا پتلا جوان PhD ڈاکٹر بن کر ہم بیٹھے ہوں تو ہمیں نیچا دکھاتا ہے اور ہمیں ہیج کر دیتا ہے، اور جب اپنوں میں جاتا ہے تو یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کر کے انہیں کہتا ہے او مسلمز if you want to build up your nation for God's sake give up this provincialism and sectionalism شیعہ سنی etc. کہتا ہے اگر صوبائی پرستی اور ہواؤں اور اگر فرقہ واریت کی ہواؤں سے تم باہر نہیں آؤ گے تو ملک نہیں ملے گا. فرقہ واریت اور صوبائی پرستی کی ان حدوں سے باہر آنا تمہارا کام ہے. اکٹھے ہو کے تم دکھا دو پاکستان میں تمہاری ہتھیلی پہ رکھ. اس لیے ساری قومیں جمع ہوئی تھی تو پاکستان، اور بچنا بھی تب ہے جب ہم سارے اکٹھے اتحاد امت کی کوشش کریں. میرے شیخ الاسلام، میرے استاد ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جنہوں نے 1000 کتاب لکھی اور ابھی عربی میں 21 جلدوں کی تفسیر قرآن کی لکھ دی ہے، اور حدیث پر 40 جلدوں کی 40,000 صفحوں کی کتاب، ایک کتاب 40,000 صفحوں کی لکھ کے نبی کی امت کے نام کرتے ہیں. انہیں سائنس کے علوم پر، اسلام کے علوم پر. آج کے بچے سے اگر پوچھ لیا جائے کہ MSc بوٹنی میں میں نے پڑھا تھا کہ پودے حرکت کرتے ہیں، پودے جگہ چینج کرتے ہیں، صرف مدرسے کا بچہ اس کا جواب بولو نہیں دے سکتا. وہ پریشان ہو جائے.
میں ساری زندگی ٹالی اتنے ہی دیکھی سی، اج بھی اتنے ہی ہے، تو جھوٹ بولنا ہے۔ لیکن جس نے دونوں سٹڈی کیے تھے سائنس اور اسلام، وہ اس پوزیشن میں ہوگا، اس مقام پہ ہوگا، کہے گا ہاں میں تجھے قرآن اور نبی کی حدیث سے دیتا ہوں کہ درخت حرکت کرتے ہیں، جگہ چینج کرتے ہیں، پھر اس کی نگاہ اس حدیث پر اس بوٹنی کے سینس میں جائے گی کہ جب ایک کافر نے کہا تھا اللہ کے نبی وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے تو میں آپ کا ہو جاؤں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا جا جا کے اس کو کہے تجھے رب کا رسول بولا تھا، اور وہ درخت جڑوں سے زمین پھاڑتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں گر کر بتا گیا کہ درخت حرکت کرتے ہیں، کروانے والا موجود۔ حاضرین، میں نے صرف کنسیپچل کلیئرٹی کے لیے، آپ رہنمائی کے لیے آپ کی نظر یہ بات کی۔ ہم پیرنٹس بیٹھے ہیں، ہمارا سارا زور کس پہ ہوتا ہے کہ اولاد نافرمان ہے، یہ بے ادب ہو گئی ہے، علامہ صاحب اولاد واسطے کوئی مواد لے کے آؤ، سارے والدین دی عزت کرنے، احترام کرنا۔ کیا والدین تے کوئی فریضہ نہیں؟ بولو تو صحیح نا۔ آج اپنے ہتھاں مسلمان بنا کے جائیں تو کل تیری قبر تے آ کے فاتح خانی کرے گا۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے، پھر کیا پچھتائے جب چڑیاں چوپے کھیت، ہر چیز موسم سے اگتی ہے۔ گندم کی کٹائی کا موسم ہو تو تسی کوئی اور بیج دے ہو تو اگ جائے گی، بولو صحیح۔ ہر چیز کا موسم ہوتا ہے۔ جوان اولاد جوانی میں ایسا موسم ہے، اس میں جس طرح کا بیج بولو گے اسی طرح کا اگ جائے گا۔ اگر انہیں تم کسی اور سلسلے کا بیج دو گے تو جڑی بوٹیاں اگیں گی، اور اگر آج انہیں توبہ، استغفار، نبی کے درود و سلام، حضور کی محبت اور عشق کا بیج بو گے تو تناور درخت بن کر جگہ جگہ نبی کی محبت کے ترانے الاپے گا، حضور کی محبت کے دین کا سپاہی، کیونکہ ہم خالی مذہب کے پیروکار نہیں، ہم خالی بولو، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو اسلامیات کے پہلے پیج پر 3 سوال تھے، ہمارے رب کا نام کیا ہے، آگے اس میں اللہ لکھا ہوتا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا تھا، تو تیسرا سوال تھا ہمارے مذہب کا نام کیا، جواب لکھا ہوتا تھا، سوال بھی غلط ہے، جواب بھی غلط ہے۔ ساری زندگی سانوں پڑھایا ہی گیا، اصل جو پڑھایا گیا وہی دسنا ہے نا۔ یہاں خرابی ہے، ہمارا سلیبس تیار کرنے والے جب یہاں غلطیاں کریں گے تو قوم تو وہ جو پڑھی پڑھائی پٹی ہے اسی پر بات کریں گے۔ اصا چونکہ گھر سے مائیاں کو پڑھے قرآن تو سانو وہ جی ہونا نا۔ ہمارے مذہب کا نام کیا؟ عیسائیت مذہب، بدھ مذہب، یہودیت مذہب، سکھوں کا مذہب۔ اگر اسلام بھی فقط مذہب ہے تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ریلیجیس؟ کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی مذہب ہے، ہمارا بھی مذہب۔ میں دین کا ادنا سا طالب علم ہونے کے آتے خلیفہ صغیر صاحب ادارہ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ دینی، اپنی نسلوں کو بچوں کو وہاں داخل کروائیں، اور انشاءاللہ القریب وہ دینی کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا سلسلہ بھی انشاءاللہ اس کا سیٹ اپ بنائیں گے۔ بڑی توجہ ایمانداری سے بتائیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر۔ آج ہم، میں کوئی قاری صاحب کوئی حافظ قرآن بیٹھے ہوں تو چیلنج کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، 6666 قرآن کی آیتوں میں سے ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں اللہ نے لکھا ہو کہ اسلام مذہب ہے۔ There is no any verse جہاں آیا ہے اسلام کو دین کہا، ان الدین عند اللہ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ سینکڑوں آیتیں ہیں، مگر میں جو نکتہ دینا چاہتا تھا وہ یہ کہ کوئی تو فرق ہوگا نا مذہب اور دین میں، کہ ہمیں دین کا پیروکار بنایا۔ سن لیں، مذہب فقط اپنوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، دین غیروں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس دین کے پیروکار۔ ایک یہودی کا جنازہ گزرا، اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، صحابہ نے عرض کیا حضرت جنازہ تو نہیں یہودی ہے، اللہ کے رسول یہ یہودی کا جنازہ تھا، آپ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج دوسروں کے جنازوں کا احترام کرو، کل تمہارے جنازے کا احترام کیا جائے۔ اسی 2 مرلے دیے مسجد مدرسے بنا کے آنے ساڈے ورگا ہے ہی کوئی نہیں، اسی مقابلے کرنے ہیں۔ تیری مسجد فلانا نہیں آ سکتا تو وہ فلانا نہیں آ سکتا، ایک کمیارا دی مسجد ہے جٹاں دی ہے، میں پوچھیا کوئی رب دی بھی ہے؟
میں صرف ایک میسج ڈلیور کرنے آیا ہوں، گفتگو کرنا نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے حکم دے دیا والدین سے حسن سلوک کرو۔ تو یہ عمل نفلی ہے یا فرض ہے؟ اگر یہ فرض ہے تو ہماری ڈسپوزل پر نہیں ہے، ہماری ڈسپوزل پر نہیں ہے۔ اب میں دو فرق بتا کے اجازت چاہوں گا۔ پہلا فرق سن لیں، پہلا اگر بندہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کا پابند ہے، انہوں دیندار رکھو گے کہ نہیں؟ بڑا دیندار بندہ بھائی، بڑا نیک مسلمان ہے، حاجی نمازی پرہیزگار کہو گے؟ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر یہ سارے اعمال کرتا ہو لیکن ماں باپ کا گستاخ ہو، دین کی ایک رتی بھی اس میں موجود نہیں۔ فرض سن لیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ چار فرائض ایک طرف میں نے بیان کیے، والدین سے کا فرض بولو ایک طرف بیان کیا۔ ان میں فرق سن لیں، ایک بندہ نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ پابندی سے دے رہا ہے، روزے پابندی سے رکھ رہا ہے، لیکن حج نہیں کر رہا۔ حج فرض تھا اس پر، صاحب استطاعت تھا لیکن نہیں کر رہا، تو گناہ گار ہوگا کہ نہیں؟ حج کا گناہ یہاں لکھا جائے گا، بولیے حج کا گناہ اس کندھے پر لکھا جائے گا، لیکن حج نہ کرنے سے اس کندھے پر جو تیری نمازیں تھی، روزے تھے، زکوٰۃ تھی، وہ ضائع نہیں ہوئی، ان کا اجر قائم ہے۔ نماز کا اجر اپنی جگہ قائم، زکوٰۃ کا اجر بولو اپنی جگہ قائم، روزے کا اجر بولو اپنی جگہ قائم، ڈیلیٹ نہیں ہوئے، عمل موجود ہے، اجور موجود ہے۔ صرف کیا لکھا گیا؟ حج نہ کرنے کا گناہ لکھا گیا۔ چلو ایک بندہ حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے نہیں رکھ رہا، تو روزے نہ رکھنے سے کیا لکھا جائے گا؟ گناہ، لیکن نماز کا اجر ضائع نہیں ہوا، حج کا اجر بولو ضائع، زکوٰۃ کا عمل ضائع نہیں ہوا۔ ان فرائض کی حیثیت میں نے آپ کو بتا دی، ان کا مقام۔ اب والدین کا مقام سن لو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کوفہ میں بیٹھ کے فتویٰ دیا، امام مالک نے مسجد نبوی میں دیا، امام شافعی نے مصر میں دیا، اور امام احمد بن حنبل نے بغداد میں دیا۔ چاروں فقہ کے امام قرآن و حدیث کی تحقیق کے بعد متفقہ فتویٰ دے گئے۔ وہ کہتے ہیں جس نے ماں باپ کی گستاخی کی، ماں باپ کو ناراض کیا، نمازیں پڑھ کے بھی مردود، روزے رکھ کے بھی مردود، زکوٰۃ دے کے بھی مردود، حج کر کے بھی مردود، اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ ہوں دسو برابر نے حج چھڈن نال کلا گناہ لکھیا گیا ہے، باقی اجر ضائع نہیں ہوئے۔ تو والدین کی گستاخی کرنے نال کوئی اجر لکھیا گیا ہے؟ نماز بھی مردود، روزہ بھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ والدین کے گستاخ کعبے کے غلاف کے نیچے بھی چھپ جائے، ساری زندگی غلاف کے نیچے چھپا رہے، تب بھی مردود۔ ایک فرق، دوسرا فرق سن لو، نماز روزہ تے حج زکوٰۃ یہ چارے عمل مسلمان تے فرض ہیں۔ یہ حکم کنوں ہے بولو؟ ادھر غیر مسلم نکل گئے، لیکن جب والدین کی باری آئی تو قرآن کی نص دیکھے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے ہر انسان کو حکم دے دیا کہ وہ والدین سے حسن سلوک کرے۔ اس کو لیمیٹڈ نہیں کیا، اس عمل کو، اس کو اللہ نے ان لیمیٹڈ کر دیا، لامتناہی، بے حد و حساب کر دیا، اور پوری انسانیت ٹوٹیلٹی کے ساتھ ان کو حکم دے دیا۔ اور ایک بڑی خاص نقطہ ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، یہاں انسان پر الف لام لگا ہے، وَوَصَّيْنَا انسان نہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اس کو معرف باللام کہتے ہیں۔ جس لفظ پہ الف لام لگ جائے، چھوٹے چھوٹے ہم پڑھتے تھے، وہ نکرہ نہیں رہتا بلکہ معرفہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں نکرہ سے معرفہ کرنے والا الف لام نہیں ہے۔ الف لام کی 11 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ جس پہ الف لام لگ جائے اس کی جنس کو ڈیفرینشیٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں انسان پر الف لام برائے جنس ہے، جنس کا لفظ سن کے پریشان نہ ہوں، گندم کی اور چاول کی بھی کئی جنس ہے، سپر ہے، 85 ہے، 86 ہے، اور پھر
جنگلوں میں رہنے والے درندوں اور پرندوں اور پانیوں میں رہنے والے جانوروں کی بھی نیشنل جیوگرافک چینل دیکھیں، لاکھوں جنسیں آپ کو دکھائی دیں گی۔ الف لام برائے جنس لگا کر اللہ نے میسج دیا ہے۔ ہمارے کاغذوں میں اللہ فرماتا ہے انسانوں کی جنس میں رہنے کا حق صرف اس کو ہے جو والدین سے حسن سلوک کرے، اور جو ان سے حسن سلوک نہ کرے اسے انسان کہلانے کا بھی حق۔ تو مسلمان کی گل کرنا نا، اللہ کہتا ہے پہلے انسان دے، انسان بننے کے لیے بھی پہلی شرط والدین سے حسن سلوک۔ اب دو رشتے ہیں، آج کی پوری گفتگو کا لب لباب ماحصل، نچوڑ اور پیغام، 2-3 منٹ لیں، وہ سن لیں اور اجازت۔ حاضرین میں اجازت لے کے فوری نکل جاؤں گا، ظہر کے فوری بعد گجرانوالہ میرا خطاب ہے، میں نے وہاں پہنچنا ہے، اور مغرب کے بعد پھر علی نگر جانا ہے وزیر آباد میں۔ تو دن چھوٹا سا ہی ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ ایسا ہی ہے۔ آخری بات جو پیغام کے طور پر وہ سننے والی بات ہے، بڑی خاص بات ہے۔ ہمارے اوپر فریضہ ہے کہ ہم قوم کو وہ دعوت دیں جس کی ضرورت ہے، جس کی بولیے وقت ڈیمانڈ کرتا، وقت کی ضرورت۔ گو ذیشان صاحب کی والدہ مرحومہ کا اصالہ صاحب کی ماں کی عظمت، ماں کی شان اپنی جگہ برحق، ہم سلام کرتے ہیں، لیکن خدا کے واسطے ماں کی شان کے ساتھ کبھی باپ کو نہ بھولو۔ یہ آج کی گفتگو کا میرا پیغام۔ نعت خان نعت پڑھے تو صرف ماں کی شان، گاڑی خریدے اکثر لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے، ایسے سارے ابے دے یہ دعا صرف، یہ کیسی نا انصافی۔ ہم بھی غیر انصافی کرتے ہیں۔ میں آپ سب سے ہی پوچھتا ہوں، ماں باپ دونوں گھر میں کھڑے ہیں، دونوں موجود ہیں، اکثر آپ روٹین سے نکلتے ہیں، اکثر گھر سے نکلتے ہیں، ایمانداری سے بتائیں اکثر کس سے دعا لے کے نکل جاتے ہیں؟ جی بول دیں، دونوں کھڑے ہیں نا، ماں بھی باپ بھی، آپ اکثر دعا کس سے لے کے نکلتے ہیں؟ تھوڑا سا اونچا بولو۔ ایک خلیفہ صاحب ایک جواب بھی باپ کا نہیں، آپ نے غلط نہیں کہا، سچ کہا۔ کیا باپ ابھی دعا دینے کے قابل نہیں سمجھا آپ نے؟ یا انتظار کر رہے ہو کہ ابا بڑھا ہو کے لیٹے گا تے آخری سامنے آکھا گا ابا جی ہوں تسی ٹر چلے ہو، جاندے جاندے مینوں بھی تھوڑی دعا دے۔ صرف میرا یہ کوسچن مارک سمجھنے والا، حدیث سے پاک اٹھا کے پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اولاد کے حق میں باپ ہاتھ اٹھاتے اس کے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے اللہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول فرما سکتا ہے، فوری قبول ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ آج کل ایک کانسیپٹ بن گیا یہ کہ ساری رات اماں دے پیر دبا لیے کہ ابا ویچی آ جائے، بولو گل ہے کہ کدے کسی اپنے طور پہ ابے دے بھی دبائے ہو، جڑا مٹی ٹو کے آیا، جڑا پٹھے دے اٹا ٹو کے آیا، جڑا تیرا پیٹ پالن واسطے پیراں دے چھالے پوا کے آیا، کدے وہ بھی پیر دبا کے دے۔ اور آپ والدہ لکھتے ہیں، والدہ وائٹ بورڈ پہ والدہ اینڈ پہ ہے، اصل میں تائے تانیث تھی، ہے رہ گئی، اس ہے پہ انگلی رکھ لو، چھپا لو، پیچھے کیا بچتا ہے؟ والد نہ لکھو تو ساری زندگی والدہ لکھ بھی نہیں سکتی۔ پھر قرآن مجید کا لفظ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ نون پہ انگلی رکھ لو، پیچھے کیا بچتا ہے؟ والد نہ لکھو، والدین نہیں لکھ سکتے۔ پہلے ہماری ماں حضرت حوا نہیں آئی تھی، پہلے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے، کوئی چھوٹی شان ہے؟ بڑا مقام ہے؟ جنت ماں کے پیروں کے نیچے۔ جب صحابہ حضور کی بارگاہ میں گئے، یہ حدیث سنی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، باپ کا مقام اس سے بھی زیادہ تھا۔ تجسس تھا کہ آقا ماں کے پیروں کے نیچے جنت، اتنا بڑا مقام، تے باپ دا اس تو بھی بڑا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟
آقا نے فرمایا ردل والد رضا ربا، جس پہ باپ راضی ہو گیا اس پہ خدا راضی ہو گیا۔ یہ شرط نہیں دے کہ ابا تجد گزار ہو، وہ کب پیندہ میں تب تیرا باپ ہے، کافر بھی ہوگے تب تیرا باپ ہے، اس کا عمل رب کے ساتھ ہے باپ، لیکن وہ دی نوکری کرنا تیرے دے فرض، وہ دی خدمت کرنا بولو تیرے دے، جیڑی جنت ماں دے پیرا جو لب دی ہے نا بھئی، وہ جنت دا کوئی مین گیٹ بھی تو ہونا کوئی نہیں ہونا ہے۔ مسجد دے تریوے دروازے کھلے رہے اندر آئے تے باہر والا مین گیٹ بند ہوئے تو کوئی فائدہ بینیفٹ لینا جی تے مین گیٹ کھولو۔ آقا نے فرمایا اوسط ابواب الجنہ، اس جنت کا مین گیٹ رب نے باپ کو بنایا، یہ بوئے جو لگنے تے جنت جو بنایا۔ آج پہچان کرے، آج خدمت گزار بنے، باپ کی بد دعا سے بھی بچے، ماں روز دیتی ہے نہیں لگتی کیونکہ اندر سے نہیں، باپ جب دے گا دکھ کے دے گا، اور اس کی دعا ضرور لیں، دعا چھوڑ کے کبھی نہ جائے۔ الحمد سے الناس تک پورا قرآن اٹھا کے پڑھ لو، اللہ نے باپ والد کے منصب کی قرآن میں رب نے قسم کھائی، والدن وما ولد، قسم ہے مجھے مصطفیٰ کے والد کی، ڈیزگنیشن آف مدر کی قسم نہیں ہے قرآن میں، ڈیزگنیشن آف فادر کی قسم ہے۔ حق ماں کا زیادہ ہے، بول دو ذرا حق۔ ایک صحابی نے 100 پھیرے کعبے کے کندھے پر ماں کو بٹھا کے لگوائے، پوچھا آقا کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ حضور نے فرمایا ابھی تو نے اسے ایک رات کا حق نہیں دیا، تو نے پیشاب کیا تھا اور یہ تجھے سینے پہ رکھا کے خود تیرے پیشاب سے لے گیا۔ اور آقا نے فرمایا حق ماں کا زیادہ ہے، مقام باپ کا زیادہ ہے، حیثیت پاور اللہ نے باپ کو عطا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوچ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ اور ایک جملہ عقیدے کا ضرور دے دوں، عقیدے کا ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک ماں باپ ناراض ہو جائے نا میرے یا آپ کے تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس نبی پر کل جہان کے ماں باپ قربان ہو جائے اس نبی کا پھر مقام کیا ہوگا۔ اور پھر میرے حضور نے ایک دن فرمایا اے بیٹی فاطمہ فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ کل جہان کے ماں باپ مجھ مصطفیٰ پر قربان، اور میرے ماں باپ فاطمہ تجھ پر قربان۔ پھر اس گھرانے کا نبی کے اہل بیت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام۔ اللہ سن کر سمجھ کر فرمائے وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔